اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، 82 اور 83۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت، دانائی کی باتیں، ثم جاءکم، پھر آیا تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم، جو اس کے پاس ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، ضرور بھی ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم، اور تم نے اس پر میرا عہد لے لیا، میرا وعدہ لے لیا، قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا جی ہم نے اعتراف کر لیا، قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا، گواہی دے دو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ ہوں گواہ، فمن تولی بعد ذلک، اور جس نے منہ پھیرا اس کے بعد، اس عہد و میثاق کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ دین تلاش کرتے پھرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے جھکی ہوئی ہیں ہر وہ مخلوق جو زمین و آسمان میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقت نجران سے جب بات چیت ہو رہی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سن 4 ہجری، تو یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مزید دلیل عطا فرمائی، یہود و نصارہ کے خلاف، خاص طور پر نصرانیوں کے خلاف ایک مزید دلیل عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا تم کو وہ وعدہ یاد ہے، تم کو وہ وعدہ یاد ہے جس کو آج تم انکار کر رہے ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے نہیں ہوئی، وہ اپنے علاقے اپنے قبیلے کے لیے ہیں، اول تو مانتے ہی نہیں نبی ہیں، اور اگر مانتے بھی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رعایا بن جائیں لیکن دین عیسوی پر ہی قائم رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات آ رہی ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین جستجو کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اسلام ہی ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سارے کے سارے حقیقت تھے، وہ ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں۔ انبیاء پر ہمارا ایمان کامل ہے لیکن انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی لائی ہوئی شریعت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہمیں روک دیا گیا، اور ہمارے لیے پائیدار حکم نامہ صرف قرآن پاک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے جب انبیاء کو وجود بخشا، اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء سے سوال کیا کہ میں تمہارے پاس ایک نبی بھیجوں گا، اب کسی کے علم میں نہیں ہے کس کے زمانے میں آئیں گے، کسی کے علم میں نہیں ہے، اور پوچھا کہ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم لائیں گے، ہم بات تسلیم کریں گے، اور کس بنیاد پہ کریں گے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس جو تم کو عطا کیا گیا ہے کتاب و حکمت سے، تم اس کو تسلیم کرو، اس کے اندر یہ خبر ہوگی کہ وہ آئیں گے، جب تم انبیاء جو تمہارے پاس دلائل موجود ہیں ان دلائل کی رو سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت برحق ہے، تم اعتراف کرتے ہو کہ جی بالکل وعدہ کرتے ہیں ایسا کریں گے،
فمن تولی بعد ذلک، جس نے اس وعدے کے بعد منہ پھیرا، اولئک هم الفاسقون، وہ فساق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ دین تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، اور جو کچھ بھی ہے کائنات میں، مخلوقات میں، وہ ساری کی ساری اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری تسلیم شدہ ہے، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دربار میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سجا رکھا ہے، کفر کی اکثریت ہے اور ایمان مغلوب ہے، مسلمان مغلوب ہے، لیکن مسلمان کے مغلوب ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کفر کو بھی پال رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی پال رہے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے۔ کبھی یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کفر کو رزق دینا بند کر دیا، ان کو اولاد دینا بند کر دی، ان کی معیشت تنگ کر دی، کبھی نہیں سنا۔ دے ان کو بھی رہے، دے ہمیں بھی رہے۔ ہم سے سوال ہے، ان سے سوال نہیں ہے۔ ان کا قرضہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں چکا رہے ہیں، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ہم اعمال کے مکلف ہیں اور وہ بھی اعمال کے مکلف ہیں، لیکن ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو ان کے اعمال بھی آخرت کے لیے جمع ہوتے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے کیا کہا؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا اور آخرت کے اندر اعمال باطل کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اب لوٹنا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں جب پہنچے تو پھر کیا ہوگا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمیں لوٹا دیجئے، ہم جا کر نیک عمل کر کے آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہو۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جو لغویہ سنتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں، جو لغویات کو سنتے ہیں اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، وہ کہہ دیتے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم جہلا کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم ہر بحث کے اندر ہاتھ ڈالنے کو تیار بیٹھے ہیں، معلومات ہے یا نہیں۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا، حجت بازی، سب سے بڑا مسئلہ حجت بازی، ہر جگہ پر حجت بازی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو نہایت ستایا، خواہ وہ شیس علیہ السلام ہوں، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ سارے حجت بازی میں چلتے رہے، اور موجودہ زمانے میں بھی اسلام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اب بھی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس رائے حق موجود ہے، اس کو ہم 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نمازوں میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس صراط مستقیم کا تقاضا تو ہے، لیکن یہ قولی ہے، عملی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔